بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبہ میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانی معاشروں کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ جو باتیں سائنسی تعلیم آج ثابت کر رہی ہے وہ آقا دو جہاں نے ہمیں 14 صدیاں قبل ہی بتا دی تھیں، اور اب سائنسی تعلیم یا سائنسدان ان کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس کا کوئی خاطر خواہ جواب موجود نہ ہے۔ یہاں نبی پاک کے روزمرہ معمولات زندگی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات یعنی احادیث کے متعلق چند سائنسی اعتراضات اور فائدے کا ذکر کیا جائے گا۔ جیسے کہ انسانی دل جسم کے بائیں طرف واقع ہوتا ہے۔ اگر آپ بائیں کروٹ لیٹیں گے تو دل کے امراض لاحق ہو سکتے ہیں، کیونکہ بائیں کروٹ لیٹنے سے آنتوں اور معدہ کا وزن دل پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون اور دل کی حرکات میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیند کے بارے میں کچھ تجربات کیے گئے اور ان سے یہ واضح ہوا کہ جن مریضوں کو مسلسل دائیں کروٹ سلایا گیا وہ مریض بہت جلد صحت یاب ہو گئے، اور جن مریضوں کو بائیں کروٹ سونے کا کہا گیا وہ مریض بے چین ہی رہے۔ اس کے متعلق جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک کس چیز کا بنا ہوا ہے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا، ایک ٹاٹ دورہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک لگا دیا جاتا ہے، جس پر آپ آرام فرماتے ہیں۔ ایک دن میں نے سوچا اگر اسی بستر کی 4 تہیں کر دی جائیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ نرم آرام دہ ہو جائے گا اور آپ مزید پرسکون نیند سو سکیں گے۔ یہ سوچ کر میں نے اس کی 4 تہیں بنا دیں۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے میرے لیے کیسا بستر بچھایا تھا؟ تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہی پرانا بستر ہے، بس میں نے اس کی 4 تہیں بنا دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بستر کو پہلے والی حالت میں رہنے دو، کیونکہ اس کی نرمی میری رات کی نماز میں رکاوٹ کا باعث بنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا بنا ہوا تھا، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ جدید تحقیق نے ثابت کر دیا ہے چمڑے سے بنی ہوئی چیز انسانی جسم کے عین مطابق اور یہ جسم کے لیے بے ضرر ہے۔ امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق جسے امریکن کونسل فار ہیلتھ نے ایک رپورٹ میں شائع کیا، جس کے مطابق چمڑے کا بستر بواسیر، کمر درد، اعصابی کمزوری اور پٹھوں کے کھچاؤ کا بہترین علاج ہے۔ کھجور کی چھال ریشہ دار ہونے کی وجہ سے فوم کی طرح نرم ہوتی ہے، لیکن فوم کی طرح انسانی جسم کے لیے نقصان دہ نہیں، اس لیے یہ مفید ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کئی احادیث میں بچوں کے اچھے نام رکھنے کی طرف توجہ دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، تم قیامت کے دن اپنے اور باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، پس تم اپنے نام اچھے رکھا کرو جن کے معنی اور مطالب اسلام کے مطابق ہوں۔ ایک اور ارشاد فرمایا، جس نام میں ابدیت اور خدا کی تعریف ظاہر ہوتی ہے وہ نام اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ موجودہ جدید سائنس نے بھی اچھے ناموں کو پسند کیا ہے۔ ان کی پسند دراصل ناموں کے الفاظ اور پھر ان کے اثرات کی وجہ سے ہے۔ پیراسائیکالوجی کے ماہر پروفیسر پیرل ماسٹر نے تازہ ترین تحقیق میں بتایا کہ نام زندگی پر اثرات چھوڑتے ہیں۔ پروفیسر کے مطابق میں نے رحیم اور پرویز ناموں کا موازنہ کیا تو رحیم سے سبز اور سفید روشنی نکلتی ہوئی نظر آئی اور پرویز سے سیاہ اور نسواری رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ یہی اثرات تعویذ کے فوائد اور اس کے الفاظ کی ہے۔ طاقت اصل میں الفاظ میں ہے، چاہے وہ نام کی شکل میں ہو یا تعویذ کی شکل میں ہو۔
اعمال ناموں کو مبارک یا بد بنا دیتے ہیں۔ جیسے نمرود، یزید یا فرعون کچھ الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن ان کی تاریک لہریں سننے والے کے اندر نفرت اور ظلمت پیدا کر دیتی ہیں اور برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے قبل بستر کو جھاڑنے کی ہدایت فرمائی تاکہ حشرات الارض سے بچا جا سکے، اور دائیں کروٹ سونے کی ہدایت فرمائی۔ ایسی احتیاطی تدابیر کسی اور مذہب میں نہ ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے بعد لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صفائی کا خاص خیال رکھیں، اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے اطراف کو بھی صاف رکھیں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے سونے سے منع فرمایا۔ اوندے منہ لیٹنے سے تمام اعضائے رئیسہ اوندے ہو جاتے ہیں، یعنی بے ترتیب ہو جاتے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسرا منفی رخ اختیار کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز میں انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ جب یہ منفی لہریں پیدا ہوتی ہیں تو انسان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اور اس طرح انسان کی سوچ بھی منفی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہماری نہ صرف دنیا میں فلاح ہے بلکہ ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ان چیزوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔